ایک چیز سیکھ گئے بس آپ سمجھو کہ آپ بہت بڑا کام ہوگا. سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام، اور جو اس مشکل کام کو کرے گا اس کے سارے کام آسان ہو. بس کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، ٹیچر ہو، لیکچرر ہو، آفس میں، اپنے کام سے کام بہت آئیں گے آپ کو ابھارنے کے لیے. فلانا اس طرح ہے یار، فلانا اس طرح ٹھیک ہے. اگر آپ ادھر سے شروع ہو گئے، اس نے ایک بات کی، آپ نے 10 کی دی، تو یہ غیبت ہو کہ آپ کی نیکیاں اڑ گئی. غیبت نیکیوں کو ایسے کہا جاتی ہے جیسے آگ خشک لڑکیوں کو کہتے ہیں. جیسے اس طرح بال کو صاف کرتے ہیں، اس طرح نیکیاں غیبت ایسے صاف کرتے ہیں، بلکہ اس جگہ سے اڑ جاتا ہے. مفتی کی عثمانی صاحب کا نام سنے؟ کیا راز ہے اس کی اتنی ترقی اور اتنے علم کا؟ کیا راز ہے بتائیں؟ میں بتاتا ہوں. ان کے بیٹے مولانا حسان اشرف صاحب وہ ہمارے استاد تھے. انہوں نے بتایا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے تقی عثمانی صاحب کو کبھی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا. اور انہوں نے پھر خود بتایا کہ ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ میں 20 سال سے تقی صاحب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نے آج تک غیبت نہیں سنا. یعنی گھر کے بندے نے بھی گواہی دے دی کہ غیبت نہیں کرتے، باہر کے بندے نے بھی جو اس کا دوست ہے اس نے بھی بتا دیا کہ غیبت نہیں کرتے. ان کے پاس بڑا ٹائم ہے نہیں نا. جس کے پاس ایک بہت بڑا ویژن ہو سامنے یار، اس کے پاس ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے خدمت کرنی ہے. وہ پورے چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ گاڑی نہیں روکتے کہ اس کے بارے میں بات کریں، اس کے پاس وہ اپنا کام کریں. آپ ایک جہاز جا رہے 3 بجے آپ کی فلائٹ ہے اور آپ گھر سے نکلے، کوئی آپ کو یار بیٹھ کر کچھ نہ پیالہ ہو ایسا کر پالیسی میں خبر ہو، ہاں بیٹھ کر مجلس کر لیں. کوئی آپ کو کہے آپ چلو چکن ڈنر PUBG کھیل لیں، کوئی آپ کو کہے آج بیٹھ کرکٹ کھیل لیں، کوئی کہیں گے فلانے کے بعد دیکھیے آپ نے، کوئی کہے فلانے کی ناک دیکھیے آپ بیٹھو گے نہیں بیٹھو گے، آپ کو فلائٹ چل جائے گا. پاگل ہوگے تو بیٹھ جاؤ گے، پاگل ہوگے تو بیٹھ جاؤ گے. پاگلوں کے لیے میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو عقل مند سمجھدار ہے ان کے لیے بات ہو رہی ہے. پاگلوں کے لیے باتیں نہیں ہیں، جو سمجھدار ہے ان کے لیے باتیں ہو رہی ہے. ایک تقی عثمانی صاحب کی ترقی کا راز کیا ہے کہ غیبت نہیں کرتے. دوسرا وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. انہوں نے کتاب لکھی آسان ترجمہ قرآن، پڑھنے والی کتاب ہے. جو چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں وہ کتاب لازمی خریدیں. اگر خرید نہیں سکتے تو موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، مفت میں مل جائے گا. وہ لازمی پڑھ لے، روزانہ 1 رکوع پڑھ لے، آدھا رکوع پڑھ لے، لیکن پڑھ صحیح. وہ جب پڑھو گے اس میں کیا لکھا ہوگا؟ سورت کے آخر میں جاپان کے ایئرپورٹ میں یہ ختم ہو گئی سورت، جہاز میں سفر کرتے ہوئے یہ ختم ہو گئی. پوری جو کتاب ہے جہازوں میں اور ایئرپورٹ پہ انتظار کرتے ہوئے لکھی گئی. یعنی جہاز میں سفر کر رہے ادھر ترجمہ کر رہے، تفسیر لکھ رہے. آج کل تو جدید اور لیپ ٹاپ میں آپ کے پاس پوری لائبریری ہے، ہزاروں لائبریری ہے. مخنون میں دیکھو کتنے ہزار کتابیں، مکتبہ شاملہ میں دیکھو کتنے ہزار کتابیں، مکتبہ جبریل میں دیکھو. پتہ ہے ہم لوگ اس مکتبے کے بارے میں اسلامک اسٹڈیز پتہ ہے تو اس کو دیکھو ساری کتنی چیزیں ہیں. اب یہ ایسے وقت کو ضائع نہیں کرتے. گاڑی میں سفر کرتے خطوں کے جوابات دیتے. آپ جب ان سے بات کر رہے ہوتے ذکر کر رہے ہوتے، بات سن بھی رہے اور ذکر بھی کر رہے. جب وہ آپ کی بات مکمل ہو جائے گی پھر وہ آپ کو جواب دے گا. ہم نے 8 سال گزارے، 8 سال ان کے ساتھ، 8 سال اور 8 سال میں انہوں نے کوئی فضول کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ نن پتا فلانے اور ٹھن کے ناس کے کوئی 3 گھنٹے تچھے کی لوڈو کی 5 گھنٹے یہ لمٹ میں آپ کھیلو گے. لوڈو کھیلو، کیرم بورڈ کے لمٹ، ایکسس آف ایوری تھنگ از ڈینجرس. ہر چیز کی زیادتی کیا ہے نقصان دہ. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ.